نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، امریکی سائنسدان ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی کی موت کے بعد زندگی کی تہلکہ خیز ریسرچ اسلام کی حقانیت کی واضح ثبوت ہے۔ مشہور امریکی سائنسدان ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی، جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ اور ماہر نفسیات ہیں، اپنی مشہور کتاب لائف آفٹر لائف، زندگی کے بعد زندگی یعنی موت کے بعد زندگی کے عجیب و غریب مشاہدات و نظائر کو اپنی ریسرچ و تحقیق و تفتیش سے ثابت کیا ہے۔ ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی نے ان لوگوں کی زندگی پر ریسرچ کی ہے جنہیں انتہائی شدید ترین بیماری کی شدت میں ڈاکٹروں نے مردہ یعنی کلینیکل ڈیتھ قرار دیا تھا۔ پھر ڈاکٹروں نے آخری چارہ کار کے طور پر ان کو مصنوعی تنفس اور مختلف میڈیکل ذرائع استعمال کر کے پوری کوشش کے بعد واپس ہوش میں لائے۔ پھر انہی لوگوں سے زندگی کے بعد موت کی حالت میں پیش آنے والے حالات و واقعات دریافت کیے، جن کا تعلق مسلم اور غیر مسلم اور مختلف مذاہب اور مختلف علاقوں سے تھا، جنہیں ڈاکٹروں نے کلینیکل مردہ قرار دیا تھا۔ ابتدا میں ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی نے ایسے تقریباً 150 افراد پر ریسرچ کی، ان سے انٹرویو لیے، پھر اس ریسرچ کو مزید 1000 افراد تک وسعت دی۔ انہی میں سے ایک شخص نے بتایا کہ جب میری جسمانی حالت آخری حد تک پہنچ گئی، اس حالت میں بھی میں خود سن رہا تھا کہ ڈاکٹروں نے میرے مردہ ہونے کی تصدیق کر دی، تو اچانک مجھے ایک نہایت تکلیف دہ شور سنائی دیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایک طویل اندھیری سرنگ میں جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے اصلی جسم سے باہر آ گیا ہوں، لیکن یہ جسم اس اصلی جسم سے بالکل مختلف ہے جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ اس حالت میں کچھ دیر بعد مجھے اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب نظر آتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے جو پہلے مر چکے تھے۔ اس ریسرچ کے درمیان بعض افراد نے یہ بتایا کہ وہاں ہم نے ایک نورانی وجود کو بھی دیکھا، لیکن اس کا کوئی جسم نہیں تھا، وہ سراسر ایک روشنی ہی روشنی تھی۔ اس روحانی وجود نے ان سے کہا کہ تم اپنی سابقہ زندگی کا جائزہ لو۔ اس نورانی وجود نے جو کچھ کہا وہ لفظوں اور آواز کے ذریعے نہیں تھا، اس کی باتیں خود بخود ہمارے ذہن و خیالات میں منتقل ہو رہی تھی۔ نورانی وجود ہم سے ہماری سابقہ زندگی کے بارے میں سوال کیے، اور اس کے سوالوں کے ساتھ ہی ہماری سابقہ زندگی کے نظارے اور وہ تمام واقعات ہمارے سامنے اس ترتیب سے پے در پے آ رہے تھے جس ترتیب سے وہ ہماری زندگی میں گزرے تھے۔ یہ مناظر انتہائی تیزی سے ہمارے سامنے آ رہے تھے، مگر تیزی کے باوجود ہم ان کا بخوبی ادراک کر سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، مگر اس وقت بھی اس نورانی وجود کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ وہاں موجود ہے، جیسا کہ وہ یہ سب کچھ پہلے ہی سے جانتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم انہیں یاد کریں۔ ان میں سے بعض افراد نے وہاں انتہائی خوبصورت روشنیوں کا شہر کا ذکر کیا ہے، جن میں انتہائی خوبصورت باغات اور نہریں تھیں جنہیں جنت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر مودی کی ریسرچ کے مطابق بعض افراد نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایک تاریک سرنگ کے ذریعے نیچے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نیچے سخت تاریکی اور اندھیرا تھا، وہاں آگ ہی آگ تھی، اس میں بے شمار لوگ تھے، وہ چیخ و پکار کر رہے تھے، چلا رہے تھے اور پینے کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ جب ان سے اس سرنگ کے متعلق پوچھا گیا، کسی نے اسے ایک کنویں سے تعبیر کیا۔
کسی نے ایک تاریک وادی سے، کسی نے کہا کہ یہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، یعنی اس کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، جسے ہم جہنم سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ المختصر، یہ ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی کی 3 کتابوں کا خلاصہ ہے: لائف آفٹر لائف، دی لائٹ بیانڈ، ریفلیکشن آن لائف آفٹر لائف، جن کا ایک مختصر سا خلاصہ یہ ہے، جس میں ایک تاریک سرنگ، کنواں یا وادی کا دیکھنا جہاں آگ ہی آگ ہے، بہت سے لوگوں کا اس میں چیخ و پکار کرنا، پانی طلب کرنا، اپنے جسم کو نئے وجود میں دیکھنا، مرے ہوئے دوست و احباب رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، وہاں ایک نورانی وجود کا ہونا جو کہ ایک روشنی ہی روشنی تھی، اپنے سابقہ زندگی کے گزرے ہوئے تمام واقعات کا نظارہ اور مشاہدہ کرنا، وقت کا ساکت ہونا یعنی وقت کی قید سے آزاد ہونا، اور یہ خواہش پیدا ہونا کہ کاش ہم نے یہ کام نہ کیے ہوتے، وہاں روشنیوں کا ایک نہایت ہی خوبصورت شہر دیکھنا جس میں خوبصورت باغات و نہروں کا ہونا، آخر میں ایک رکاوٹ کا دیکھنا، اچانک کسی کا یہ کہنا کہ ان کے لیے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا، اس کے فوراً ہی بعد اپنی اصل جسم میں واپس لوٹ آنا۔ قرآن و حدیث سے ان تمام مشاہدات و نظائر کی حقیقت ہزاروں سال پہلے ہی واضح طور پر بیان کی جا چکی ہے۔ سب سے پہلے ان تمام مشاہدات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام افراد موت کے دروازے پر پہنچ کر واپس آ گئے تھے، ان پر مکمل موت واقع نہیں ہوئی تھی۔ اگر پوری طرح موت آ گئی ہوتی تو یہ لوگ دوبارہ اس دنیا میں واپس نہ آتے، صرف ان کو موت کے بعد زندگی کے نظائر اور مشاہدات کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے، جو کہ اسلام کی حقانیت کی واضح ثبوت ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم اور دوسرا روح، اس کا مجموعہ انسان کہلاتا ہے۔ انسان کو 3 جہانوں سے گزرنا ہے، ایک دنیا جو دارالعمل ہے، جس میں جو عمل کرے گا قیامت کے دن اس کے متعلق وہ جواب دہ ہوگا اور وہ تمام اعمال اس کو دکھائے جائیں گے۔ ایک برزخ قبر دارالانتظار ہے، جس میں انسان آخرت کے انتظار میں رہتا ہے۔ ایک آخرت جو دارالقرار یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ان تینوں جہانوں کے احکام اور نوعیت الگ الگ ہے۔ اس دنیا میں جسم اور جسمانی زندگی اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے۔ دنیا میں راحت و خوشی، غم و الم تمام جسم پر گزرتا ہے اور روح بھی اس کے ساتھ متاثر ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی میں روح اور روحانی زندگی اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے۔ وہاں تمام دار و مدار روح پر ہے، جو کچھ گزرے گا روح پر گزرے گا، جسم اس کے ساتھ تابع ہوگا۔ اس کی مثال خواب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جسم اس کے اثرات قبول کرے گا، اور آخرت روح اور جسم کے مکمل امتزاج کا نام ہے، یعنی جسمانی اور روحانی زندگی مکمل طور پر ہوگی۔ قبر کی زندگی چونکہ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے، اس لیے اس کا دونوں جہانوں سے تعلق ہے۔ آدمی قبر میں رہتے ہوئے آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور روحانی طور پر لذت اور فیض حاصل کرتا ہے۔ ایسے ہی قبر میں رہتے ہوئے دنیا والوں کے اعمال و خیر، ایصال ثواب، صدقہ جاریہ کا اجر و ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ روحانی طور پر ان نعمتوں سے لذت اور تکالیف سے کوفت، درد و غم حاصل کرتا ہے۔ قبر کا تحد نظر وسیع ہونا، جنت کے کھڑکیوں کا کھل جانا، اہم مقامات کا نظارہ کرنا وغیرہ، جیسا کہ ریمنڈ اے مودی کی ریسرچ سے واضح ہے۔ انسان کا پورا جسم یہاں دنیا میں مقیم ہوتا ہے،
اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ قبر کی زندگی کا جتنا تعلق دنیا سے ہے اتنا آخرت سے نہیں ہے۔ حدیث شریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں سوال و جواب کے بعد کامیاب میت کی پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو تسلی دے آؤں کہ میں بہت اچھی حالت میں ہوں، یعنی اپنے احوال کی خبر ان تک پہنچا دوں۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مرنے کے بعد میت کے قبر میں پہنچتے ہی میت کے عزیز و اقارب رشتہ دار جو پہلے فوت ہو چکے ہیں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے عزیزوں کے حالات بے تابی سے دریافت کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں کو یہ کہہ کر انہیں روکنا پڑتا ہے کہ اسے دم تو لینے دو، یہ موت کی شدت سے چور چور ہو کر آیا ہے۔ جانبین سے ایک دوسرے کے احوال و مقامات پر مطلع ہونے کی یہ خواہش اس بنا پر ہے کہ قبر کی زندگی کا دنیا سے اور دنیا کا قبر سے بہت قریبی تعلق ہے۔ حدیث شریف میں ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبرت حاصل کرنے کے لیے قبر کے حالات، جنت و جہنم کے حالات خواب کے ذریعے، کشف کے ذریعے اور اسی طرح جیسا کہ ریمنڈ اے مودی نے ریسرچ کی ہے کے ذریعے باخبر فرماتے ہیں۔ ان کو حدیث شریف میں مبشرات کہتے ہیں۔ قرآن مجید ان کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، موت کے بعد آخرت میں تم سے ان تمام نعمتوں کی پوچھ گچھ ہوگی۔ انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، ان کو ہمارے پاس آنا ہوگا اور پھر ہمارا کام حساب لینا ہے، یعنی جو عمل بھی دنیا میں کیے ہیں اور کیے ہوں گے ان کا ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ اعمال دکھائے جائیں گے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ان کی دنیا کے اعمال سے ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جہنم کے متعلق ارشاد فرمایا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یعنی جو لوگ بد اعمال ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر ان میں نہ وہ مریں گے نہ جئیں گے، ہمیشہ اس عذاب میں رہیں گے۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، نیکوکاروں کے لیے جنت میں باغات ہوں گے۔ پھر ارشاد مبارک ہے، ان المتقین فی جنات ونہر، نیک لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور نہریں ہوں گی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں ڈاکٹر ریمنڈ اے مودی کی موجودہ ریسرچ کا مکمل بیان قرآن کریم احادیث میں ہزاروں سال پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کا واضح ثبوت ہے جس کا دشمن اسلام بھی آج تصدیق کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر تمام اہل اسلام تک پہنچا کر اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔